الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل احترام، واجب و تعظیم، معزز و محترم حاضرین و سامعین، 10 روزہ محافل ذکر سیدنا امام حسین و شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آج آخری منزل کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہماری آخری نشست ہے۔ اللہ کریم اس محفل کے 10 دنوں میں جتنا بیان ہو چکا یا جو آج بیان ہو، اس کو سن کے عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ درس و تدریس، واعظ و نصیحت کا مقصد جہاں اپنے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، عقائد کی تطہیر اور اعمال کی درستگی، وہاں یہ بھی ایک احتساب ہے کہ یکم محرم ہم کہاں کھڑے تھے اور 10 محرم آ گئی، ہم اگر زیرو پر ہی ہیں تو پھر ہمیں اس درس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اگر زیرو سے چل کے 10 پر آ گئے ہیں، یا چلو 1 پر، 2 پر، 3، 4، 8، 9، 10 پہ، تو جہاں جہاں کوئی بندہ پہنچا ہے اسلام کے راستے پہ، عقائد کی جو بنیادیں ہیں ان پر، تو وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جزو ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہے، نہ دین کامل ہو سکتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہر دین میں ایک دستور العمل رہا ہے، اور وہ عمل یہ تھا، ہر قوم اپنے جانے والے رہنما، اپنے موسم، اپنے مہربان کو ان کے جانے کے بعد ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھنے کی کوشش کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہر دور میں قرآن شریف نے چند قوموں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جانے والے کا ایک حق بھی ہے کہ اس کے بعد جو زندہ ہیں وہ اس کی یادوں کو تابندہ رکھے، اور پھر ایک وہ بندہ جو عام زندگی گزار کے گیا، اور ایک وہ بندہ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، کنبہ بھی راہ خدا میں قربان کیا ہے، وہ کتنا حق رکھتا ہے بعد میں آنے والے لوگوں پر کہ ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھا جائے۔ پھر وہ جو منارہ نور اپنی زندگی میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کو ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔ ان کی تعلیمات، ان کے دستور العمل، ان کے ضابطہ حیات، ان سے محبت کی وجہ سے ان کو اپنایا جائے۔ جو کچھ وہ فرما گئے ان پہ عمل کیا جائے، جو وہ کر گئے جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض قوموں نے اس اصول کی روشنی میں محبت کا انداز اپنایا، لیکن حد سے تجاوز کر گئے۔ بعض حد سے پیچھے رہے۔ رب تعالیٰ نے ان دونوں اصولوں کو مسترد کر دیا۔ جو حد سے پیچھے رہے ان کو بھی مسترد کر دیا، اور جنہوں نے حد پار کر دی اللہ نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اب وہ کون سی قومیں ہیں؟ قرآن شریف میں کئی قوموں کا تذکرہ ہے۔ میں چونکہ مختصر کر کے آگے اپنے جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے اس کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ یہی عنوان تھا کہ قرآن شریف کی روشنی میں
شہداء کی یاد منانے کا طریقہ، تو اس کی مناسبت سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قومیں جن کے پاس کوئی مکمل ضابطۂ حیات نہیں تھا، دستور العمل نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے جانے والے، اپنے محبوب، اپنے مہربان محسن کی یاد کو منایا تو حد سے تجاوز ہوئے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے، یہ ہم سے پہلے دو قومیں بہت زیادہ تعداد میں گزری ہے، ان کا زمانہ بھی بہت لمبا زمانہ ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی ان کو دی ہیں، ان کے اندر نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور ان کی بہت ساری داستانیں ہمارے لیے کئی مقامات پر مشعل راہ بنتی ہیں، اور کئی مقامات پر ہمیں خوف الہی کی یاد بھی دلاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی انہوں نے اپنے نبیوں سے محبت کا اظہار کیا، اور اس محبت نبی میں حد سے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک نبی کی جو محبت رکھی تھی ان کے لیے، وہ یہ تھی کہ نبی میرے بندے ہیں اور میرا خاندان نہیں، میں نے ان کو منتخب کر لیا اور یہ بڑی شانوں والے ہیں۔ لیکن قرآن بتاتا ہے، وہ کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر تیسرا یہ نعرہ لگایا کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ان تین میں سے ایک ہے، تین میں سے تیسرا ہے، یعنی حضرت مریم کو بھی خدا ٹھہرا لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی رب مان لیا، اور ان تین میں سے ایک خدا ہے۔ اور یہ ان کا عقیدہ چلتا گیا۔ رب تعالیٰ نے ان تمام عقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کرنے پر یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ حضرات ذی وقار، قرآن شریف نے اس دستور کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ بہکے اس لیے کہ انہوں نے جو محبت کا اصول اور ضابطہ انہیں دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو اس ضابطے سے ذرا ہٹ کے اپنی مرضی سے کوئی سانچہ، کوئی قانون بنا لیا۔ آج بھی لوگوں نے محبت کے زاویے بنا لیے، محبت کے سانچے میں کسی کو ڈالنے کی کوشش کی۔ بظاہر تو محبت نظر آئی اس جملے میں کہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بڑا اونچا رتبہ ہے، لیکن بنظر ایمان دیکھا جائے یہ رتبہ نہیں، یہ ان کی توہین ہے۔ بات سمجھتے آنا کہ کسی کو کہا جائے کہ تو اللہ کی بیوی ہے، بڑا رتبہ ہے ویسے تو، کسی اونچے بندے کی اس کے ساتھ نسبت ویسے بڑا رتبہ، لیکن توبہ توبہ، یہ رتبہ نہیں، یہ تو توہین ہے۔ وہ رب اعلان کرے میری اولاد کوئی نہیں، میں بیویوں سے پاک، میں خاندان سے بے نیاز، مجھے ضرورت نہیں، لیکن ایک بندہ محبت میں آ کے یہ کہے نہیں جی مجھے محبت ہے، میں اس محبت میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، رب فرماتا ہے تیرے اس محبت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے محبت وہ چاہیے جو میری قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب غور کرو، جب اللہ کے لیے یہ جملہ بولا گیا تو رب نے ہمیشہ کے لیے اس کو مسترد کرتے ہوئے ایک اصول دیا۔ یار لوگوں نے محبت کے معیار گھڑنے شروع کر لیے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے محبت اہل بیت میں اس قدر غلو کیا کہ حیدر کرار شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت علی شیر خدا کو نہ صرف مصطفیٰ سے بڑھایا بلکہ رب ذوالجلال کے جا کے پاس بٹھا دیا۔ محبت میں وہ یہاں تک پہنچے، ان کا دعوے کتابوں میں، ان کی تقریریں نیٹ پر موجود ہیں کہ دعویٰ کیا ہے محبت اہل بیت کا، اور نظریہ کیسا غلط ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو محمد مصطفیٰ سے افضل مانتے اور جانتے ہیں،
ہم نے کہا جس نے یہ دعویٰ کیا وہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ دین سے خالی ہے، ان کا نہ کوئی محبت اہل بیت سے تعلق ہے اور نہ کوئی ان کا رسول پاک کی محبت سے کوئی تعلق ہے۔